السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ببلیو تھراپسٹ۔ امید آپ صبح خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے محبت دل پہ دستک از کنفہ صحت طاہر، ایپیسوڈ 82۔ امادی اخلاق ہوش میں آیا تھا۔ ادینہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس روز فون پر بھی اور آج پھر؟ میں نہیں جانتا کہ کس رد عمل سے تم اس غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو، وہ کنفیوز سا کہہ رہا تھا۔ ادینہ نے جیسے حیرت سے دہرایا، غلط فہمی؟ پھر وہ متاسفانہ انداز میں ہنسی۔ ہاں، غلط فہمی۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں سکی کہ غلط فہمی کسے ہوئی ہے، تمہیں یا مجھے؟ اگر تم سمجھتی ہو کہ قصور میرا ہے تو آئی ایم سوری ادینہ، وہ فراغ دلی سے بولا تھا۔ ادینہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے ان 3 لفظوں سے میری زندگی کی خوشیاں واپس تو نہیں لوٹ آئیں گی عماد؟ ایسا تو صرف تمہارے لوٹنے سے ہی ممکن ہے۔ اس کے الفاظ نے عماد کو جھٹکا لگایا۔ میں تمہارا تھا ہی کب ادینہ، جو کہیں جا کے لوٹنے کا سوال پیدا ہوتا؟ یہ غلط فہمی تمہیں تھی، مجھے نہیں۔ اس نے تمام در مروت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی اصلی صاف گوئی سے کہا۔ تو ادینہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ اندر ہی اندر یہ جو تاپ کھا کر رہ گئی، مگر بظاہر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے سادگی سے بولی، اور تمہارے وہ التفات، وہ توجہ جو صرف میرے لیے تھی، اسے میں کیا نام دوں؟ وہ ہماری دوستی تھی ادینہ، اسے کوئی اور مطلب، کوئی اور نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ تم چاہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے عماد، صرف دل ہی کو تو موڑنا ہے۔ وہ بڑی آس سے بولی۔ تو ذہن میں وہ وسیع و عریض کاروبار اور آسائشات گھوم رہی تھیں۔ اس سے پہلے تو عماد کبھی اتنا اچھا نہ لگا تھا۔ شکار پنجرہ توڑ کے بھاگ رہا تھا۔ ادینہ خود کو خلا میں معلوق پا رہی تھی۔ صرف دل نہیں، یہاں سب سے پہلے جذبات و احساسات کی ڈور بندھی ہے ادینہ۔ عماد کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ بڑے جذبے سے بولتے ہوئے رکا، پھر قدر توقف کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا تو اس کے لہجے میں ہلکی سی آزردگی جھلک رہی تھی۔ یہ کوئی پیار محبت کی عام داستان نہیں ہے ادینہ۔ باخدا، میں نے آج تک کبھی نہ نگین کو اس نگاہ سے دیکھا ہے اور نہ کبھی اپنے خیالات کا مرکز بنایا ہے، لیکن انس کی موت جیسے میری تمام تر حسیات کو جھنجھوڑ گئی۔ اس کی محبت، نگین کے لیے اس کی جنون خیزی اور مرتے وقت نگین کا نام لے کر آس اور امید سے میری طرف دیکھنا، مجھے لگا کہ نگین کو اس بے رحم دنیا کے حوالے کر دینا بہت بڑا ظلم ہوگا۔ کل، پرسوں یا چند سالوں کے بعد اسے کہیں نہ کہیں ضرور بیاہ دیا جائے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ انس کے بعد اسے ویسے کوئی نہیں رکھ پائے گا جیسے میں رکھنا چاہتا ہوں، اسے ویسی توجہ کوئی نہیں دے پائے گا جیسے میں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے انس کی محبت اور اس محبت کے خالص پن سے محبت ہو گئی ادینہ۔ وہ بے اختیار سے بول رہا تھا، الفاظ خود بخود اس کے اندر سے ابھر رہے تھے، بولنے کے لیے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادینہ کا دل چاہا جا کے نگین کا منہ نوچ لے، پہلے بھائی اور اب بہن۔ کچھ بھی ہو عماد، مجھے تو اپنا ہی غم سب سے بڑا لگ رہا ہے۔ میں نے بہت سچے دل سے تمہاری تمنا کی تھی، تمہیں چاہا تھا، اور تم یہ مجھے دگا دے رہے ہو۔ میرا تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جائیداد اور بزنس کے جانے کا سوچ کر اس کا دل گھٹ رہا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ محبت کی راہ میں خالص پن رکھنے والوں کو ہی من کی مراد ملتی ہے۔ دل میں لالچ رکھ کر اس سفر پر نکلنے والے بے مرادی ہی نصیب ہی پاتے ہیں۔ ان کی راہ کھوٹی اور منزل ہمیشہ بے نشاں ہوتی ہے۔ ادینہ کی طرح وہ بھی وہاں سے بہت بے مراد اٹھی تھی۔ عماد تعصب سے اسے دیکھ کر ہے کیا کچن میں داخل ہوتی وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ محیط کو انہوں نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ زحا اور وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بے حد مشتعل۔ اس کے برعکس زحا کا لہجہ بھیگا پن لیے ہوئے تھا۔ آپ کو پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، اور میں تمہیں ایک سائن شدہ پیپر دے چکا ہوں، اس پر جو چاہیے لکھ کے دے دو، میں وہی فیصلہ تمہارے نصیب کر دوں گا۔ وہ برہم لہجے میں کہہ کے چلا گیا تو زحا وہیں کھڑی ہاتھوں میں منہ چھپا کے رو دی۔ تائی جان کا ہاتھ اپنے سینے پر جا پڑا۔ یا خدا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کون سا پیپر؟ کیسا نصیب؟ وہ جلدی سے زحا کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا زحا، خیریت تو ہے نا؟ بےتابی سے پوچھا۔ زحا نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ پھر وہ روتی ہوئی ان کے گلے آ لگی۔ کیا بات ہے میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ محیط کیوں ناراض ہو گیا ہے تم سے؟ وہ پریشان تھی۔ مجھے چھوڑ دیں گے تائی جان، وہ مجھے چھوڑ دیں گے، وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کہہ رہی تھی۔ تائی جان سن ہو کر رہ گئی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو زحا؟ بدقت تمام انہوں نے پوچھا۔ وہ ویرا سے شادی کر لیں گے تائی جان، آپ دیکھیے گا، وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ زحا حواس میں ہوتی تو یوں اول فال نہ بکتی، مگر حواس میں ہوتی جب نہ۔ تائی جان کا رنگ اڑ گیا۔ ہوش میں تو ہو تم، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے زحا کو زبردستی خود سے الگ کرتے ہوئے ڈانٹا تھا۔ سنا تو ہے آپ نے بھی،
ابھی کیا کہہ کے گئے ہیں؟ کہہ رہے تھے سائن کر دوں پیپر پر، اس کی آدھی ادھوری داستان ہی کافی تھی۔ اچھا بس کرو، اب باقی کا ذمہ میرا ہے، تم یہ سب اپنے تک ہی رکھنا۔ معید کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً کسی ٹینشن کے زیر اثر ہوگا۔ اور ہاں، زہرا سے کوئی فضول بات نہیں کرنا، ماں ہے نا، پریشان ہو جائے گی۔ میں خود سارا معاملہ کلیئر کرتی ہوں، معید کے تو خوب کان کھینچوں گی۔ انہوں نے اپنا تفکر دباتے ہوئے زحا کو تسلی دی تو اس نے بھی سکھ کی سانس لی۔ کسی طور ہی صحیح، یہ معاملہ گھر والوں کو معاملہ تو لگا۔ نگین نے پھر سے فون کیا تو صبا اسے الجھنے لگی۔ جب تک تم واپس نہیں آ جاتی میں یوں ہی فون کرتی رہوں گی، نگین نے تحمل سے کہا تو وہ بے بس ہونے لگی۔ خدا کے لیے نگین، تمہارے بھائی نے کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے؟ میں پھر سے اسی زندان میں آ جاؤں؟ یوں اتنی آسانی سے معاف کر کے چلی گئی ہو؟ نگین نے گویا چیلنج دیا تو بھڑک اٹھی۔ معاف تو میں انہیں کبھی نہیں کروں گی، مجھے ناپسند کرتے تو میں برداشت کر جاتی، میرے کردار پر انہوں نے جو انگلی اٹھائی ہے وہ میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ تو ایسے یہ معاملہ کیسے سمجھے گا؟ نگین کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوفل کی غلط فہمی کیسے دور کرے۔ اب میں اسے سلجھانا بھی نہیں چاہتی نگی، میں کبھی نہیں واپس آؤں گی۔ وہ رو دی۔ نگین ششدر رہ گئی۔ صبا، کیا ملا مجھے وہاں سے؟ ہر لمحہ کچھ ہو نہ جائے کا ڈر، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کہیں تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے، اس کا خیال۔ مگر اب جو کچھ ہوا وہ میری برداشت اور صبر کے باہر ہے۔ اس شخص نے خود کو کسی رعایت کے قابل نہیں چھوڑا۔ نہیں صبا، یوں مت کہو، تم سے تو اس گھر میں رونق ہے، تم عزت ہو اس گھر کی۔ نگین گر گرائی۔ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھنا جو مجھے سرے سے عزت دار ماننے سے انکاری ہے۔ لہجہ کرچی کرچی تھا۔ صبا پلیز، تم نے کہا تھا کہ تمہارا، وہ روتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ اس کا مطمع نظر پا کر صبا تیزی سے بولی، وہ تم ہی لے لینا نگین، وہ میں تمہیں دے دوں گی، تم ہی اس بیبی کو رکھنا۔ آنسو پیتے ہوئے کہا اور اسی میں رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اللہ کرے نوفل احمد، اس نے بدعا دینا چاہی مگر زبان انکاری تھی۔ مگر دکھی دل سے نکلی آہ کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، رب کریم سے زیادہ بھلا کون واقف ہوگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زال فون پر مہو گفتگو تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے گفتگو سمیٹی اور موبائل رکھ کے بیڈ پر ڈال دیا۔ آج ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ شمال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں؟ وہ تیکھے انداز میں بولی، دوسری بیگم کی کمپنی نہیں ہے کیا؟ بہت بدتمیز ہو زالے، شمال نے تعصب سے سر ہلایا، بلکہ جاہل عورتوں جیسی باتیں کر رہی ہو، ویل مینرڈ اور ایجوکیٹڈ لوگوں جیسی کوئی بات نہیں ہے تم میں، میں چاہتی بھی نہیں کہ تم مجھے پسند کرو۔ اس کے کمنٹس پر وہ چیخی۔ وہ بے وقوفی تو میں کر چکا ہوں، شمال نے تعصب سے کہا۔ آئی ہیٹ یو شمال خان، زال انداد پیسے۔ اوکے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر ابھی فی الحال کوئی ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کل سے کمرے سے نہیں نکلی تھی، پلویشے سے جھگڑنے کے بعد مقرر طبیعت لیے وہ یوں ہی پڑی تھی۔ فرقان خان آفریدی کی آمد بھی اسے مخفی رہی تھی۔ ابھی بھی خود فرقان لالا نے شمال سے کہا تھا تو وہ ہمارے بندے اسے بلانے چلا آیا۔ ایک تو یہاں جو جی چاہے منہ اٹھائے چلا آتا ہے، اب کون آ گیا؟ اس کے انداز پر شمال نے گہری سانس بھری۔ اگر میں نے چک 20 کی کسی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو وہ جی کرتی میرے آگے پیچھے گھومتی۔ ابھی 2 کی گنجائش ہے، لے آؤ چک 20 سے بھی ایک نادر پیس۔ زالے کا دل جل کے خاک ہوا۔ ایک تو برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ چلا تیسری لانے۔ شمال اس سے مزید بحث کیے بغیر چلا گیا تھا تو بڑے تجسس کے ڈائننگ روم تک چلی آئی۔ فرقان لالا اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسے جواب دینا پڑا۔ شمال خان سے حیرت انگیز مماثلت رکھنے کے باعث وہ شک میں تو پڑی، مگر شمال نے تعارف کرایا تو زالے کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اوہو، تو آپ ہیں وہ فساد کی جڑ۔ فرقان لالا بوکھلا کر شمال کو دیکھنے لگے۔ وہ لاچاری سے شانے اچکا کر اپنے کپ میں چائے انڈیلنے لگا۔ محترمہ، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کھنکارتے ہوئے گویا ہوئے، مگر ادھر وہ جلا سلگا دل لیے بیٹھی تھی۔ بھلا شمال کی کبھی سنی تھی جو ان کی سنتی؟ ہاں، یہ تو مجھے آپ کا ڈائلاگ لگتا ہے۔ وہ انہیں قطعی خاطر میں نہیں لا رہی تھی، تن سے بولی۔ جیتی جاگتی پلویش بیوی آپ کو غلط فہمی لگتی ہوں گی، مجھے نہیں۔ وہ اس کی بات سمجھ کر نادم سے ہو گئے۔ بہت ہو گئے سالے، اب بیٹھ کے ناشتہ کر لو، شمال نے تحمل سے کہا تو وہ غصے سے بولی۔ میرے صبر کا امتحان مت لو شمال خان، میں یہاں سے جاؤں پھر جشن منانا اپنی آزادی کا۔ وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ پھر چند لمحوں بعد بال سمیٹے، شانے پہ بیگ ڈالے، یہ جا اور وہ جا۔ فرقان لالا متحیر تھا، یہ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، وہ ناراضگی سے بولا۔ وہ پلویشے کو قبول نہیں کر پائی۔
مجھے تم نے داستان امیر حمزہ سنا کے وہاں سے بلا لیا اور اسے قائل نہیں کر پائے، انہوں نے طنز کیا تھا۔ اس معاملے میں عورت کسی کی نہیں سنتی، عورت بھی وہ جو مرد پر جان دے سکتی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ غزالہ کی محبت کے لیے اس کے انداز میں ہلکا سا تفاکر تھا۔ پھر بھی تم ساری بات کلیئر تو کرتے، پھر وہ بھی تمہارا ساتھ دیتی۔ پہلے آپ اپنا معاملہ تو سلجھا لیں، پرویشی کو سمجھانا ہی عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر وہ سبق بھول گئی ہے جو میں نے اسے ذہن نشی کرایا تھا، شمائل نے پریشانی سے کہا۔ تو وہ سنجیدگی سے بولے، اس کی رضا کے بغیر کچھ نہ کرنا شمائل، میں نے پہلے بھی اس کی زندگی خراب کی ہے، اب میں اس کی خوشی چاہوں گا۔ اسی وقت ننھا علی شیر آنکھیں مسلتا چلا آیا۔ ہیلو پارٹنر، شمائل اس کی طرف متوجہ ہوا، مسکرا کر کہا، مگر وہ فرقان لالا کی گود میں گھسنے لگا۔ پاپا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ وہ انگلش بول رہا تھا۔ شمائل دلچسپی سے اس کے بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ سرخ لبوں اور پھولے سرخ گال کے ساتھ وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ بیٹا، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا بھائی ہے، تمہارے چچا جان، انہوں نے اس کے بال چومتے ہوئے کہا۔ تو اس نے ایک لمحے کو شمائل خان کی جانب دیکھا۔ شمائل مسکرا دیا۔ وہ دوبارہ فرقان لالا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ تو مجھے میری ماما کے پاس لائے تھے، وہ یاد دہانی کرا رہا تھا۔ وہ مبہم سے انداز میں بولے تو وہ منہ بسوڑنے لگا۔ پاپا جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں جان، پاپا جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی ماما اوپر کمرے میں ہے، شمائل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ بے ساختہ اسے دیکھنے لگا، مگر وہ علی شیر کی طرف متوجہ تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ جو پہلا کمرہ ہے وہاں ہے آپ کی ماما۔ ریئلی پاپا؟ وہ خوش ہو کر ان سے پوچھنے لگا۔ یس مائی سن۔ وہ ہار سے گئے، اچھل کر ان کی گود سے اترا۔ میں بھی اپنی ماما سے مل کے آتا ہوں، وہ مجھ سے ملتی کیوں نہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں رہتی؟ وہ کہتا ہوا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ پہلے الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھنے تو دو شمائل، یہ نہ ہو کہ جھٹکا دینے سے دھاگے ٹوٹ جائیں۔ وہ آزردہ خاطر تھے، اللہ ہے نا وہ سب بہتر کرے گا، شمائل نے اطمینان سے کہا اور نے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تایا جان غضب کے مزاج شناس تھے۔ ابھی وہ بظاہر کتاب پڑھ رہے تھے، مگر تایا جان کی بے چینی بھاپ کر انہوں نے کتاب ہٹا کر انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرا دی، گر ان کی مسکراہٹ سے تازگی مفقود تھی۔ تھک گئی ہیں؟ انہوں نے محبت سے اپنی بیوی سے پوچھا۔ ان کے پاس بیٹھی، اس عمر میں تھکن ہو ہی جاتی ہے، اور نس کے بعد تو میں خود کو، وہ کہتے ہوئے بے اختیار ہوئی، مگر پھر ایک دم رک گئی۔ وہ تایا جان کے سامنے انس کا ذکر کرتے ہوئے بہت احتیاط کرتی تھی۔ بظاہر سے شیر کی آنکھ سے دیکھنے والے وہ اس کے بعد بالکل موم ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو ماں تھی، نازک دل، مگر تایا جان بھی جیسے اپنی ساری ہمت گوا بیٹھے تھے۔ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ انہیں خاموش دیکھ کر تایا جان نے کہا۔ تو بات بدل گئی، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں جناب، میں تو کہہ رہا ہوں، کیجیے بات، وہ خوش دلی سے بولے اور کتاب ساتھ والے تکیے پر رکھ دی۔ میں چاہ رہی تھی کہ سہا کی رخصتی ہو جائے تو بہتر ہے، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا مذائقہ ہے، گھر ہی کی بات ہے، ویسے بھی اس رشتے کو خامخواہ لٹکا کے رکھنے کی کوئی تک نہیں بنتی۔ انہوں نے ہی بڑھاوا دیا تو ان کی ہمت بندھی، اور ساتھ ہی مات کے لیے باضابطہ طور پر نگین کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں، چاہے نکاح ہی صحیح، جس طرح صالحہ اپنا مناسب سمجھے۔ اب کی بار انہوں نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ میں اس ہنکار بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ خوش ہو گئیں۔ تو پھر میں مریم سے بات کرتی ہوں کل، وہ تو بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ ان کی خوشی دیکھ کر افسردگی سے مسکرا دیے۔ اپنے چہرے پر سرد ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو ایک ننھے سے وجود کو اپنے قریب پا کر اس کی نیند اڑ گئی۔ ماما، وہ بہت خوش تھا۔ سرخ پٹی والے سفید نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ خوبصورت سا ننھا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پلویش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یاد آیا، وہ فرقان خان کا بیٹا تھا، اس کا اور اس کے کینیڈین بیوی کا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر اونچی ہو بیٹھی۔ اب ماما ہو، میری ماما، انکل نے بتایا ہے، وہ انگلش میں بولا۔ کون سے انکل نے؟ وہ بدقت بول پائی۔ جو نیچے میرے پاپا کے ساتھ بیٹھے ہیں، معصومیت سے بولا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی ماما ہوں؟ وہ اسے قدر گھور کے بولی، مگر وہ ذرا نہیں گھبرایا۔ سب کی ماما ہوتی ہیں، بس آپ ان سے ذرا زیادہ ہی پیاری ہیں، میری ماما ہے۔ اس کی بات سن کر پرویش کو بے اختیار ہنسی آ گئی تو علی شیر نے بے تکلفی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ ماما، اب ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ میرے سارے دوستوں کے ممی پاپا اکٹھے رہتے ہیں، پکنک پر جاتے ہیں، فیئر ویل پر اسکول آتے ہیں، اب یہاں کیوں رہتی ہیں؟ کینیڈا کیوں نہیں آتی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ اپنے پاپا سے پوچھیے، وہ آپ کو اچھی طرح بتاتے۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔
وہ تو کچھ نہیں بتاتے، وہ مایوسی سے بولا، پھر ہنسا، لیکن اب میں آ گیا ہوں تو آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ ارے واہ، ایسے ہی لے کے جاؤں گا؟ اس نے اردو میں بڑبڑاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اور چمٹنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی اس کلام سے اس کی قربت اچھی لگ رہی تھی، مگر فرقان خان کی بیوی جس کی نشانی تھی، یہ میرا بیٹا، میرے وجود کا ٹکڑا بھی تو ہو سکتا تھا فرقان خان۔ اسے رونا آنے لگا تو وہ ضبط کرنے کے بجائے علی شیر کو باہوں میں بھر کے رو بھی دی، جبکہ وہ متحیر سے نیلی آنکھیں پھیلائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ ناول کی ہر دھڑی نے نگین کو بہت مایوس کیا۔ وہ کسی طور صبا کو بے قصور ماننے کو تیار نہ تھا۔ جب آنکھوں پر غفلت اور بے اعتمادی کی پٹی بندھ جائے تو پھر سچ کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو دکھائی نہیں دیتا۔ اور ان کا بیوی، نگین کو سوچ کے رونا آنے لگا۔ ایسا ہی میرے پاس بھی تو تھا، انس کی نشانی، مگر اب یہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گا۔ ان دونوں کی مفاہمت کا طریقہ سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا، مگر کچھ بھی تو سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم برداشت کیسے کر رہی ہو شمال کی حرکتوں کو، بلکہ وہاں کر کیا رہی ہو تم؟ وہ جانے کیوں اس قدر شدت پسند ہو رہا تھا۔ تعلق کو جڑ سے ختم کرنے والا شاید خود اس عمل سے گزر چکا تھا، اس لیے ظالم نے اپنا دکھڑا بھول کر تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے چھوڑ دوں؟ نہیں، اس کا مجسمہ بنوا کر چوک میں لگا دو۔ گزرنے والا ہر بندہ خراج تحسین پیش کرے محترم کو۔ وہ چڑھا۔ شٹ اپ نوفل، وہ ناراض ہونے لگی۔ میں تم سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی ہوں اور وہ تمہیں دھوکہ دے کر پلویشے کو تمہارے سر پر لا کر بٹھا چکا ہے، اور تمہیں کھلی آنکھوں سے بھی مسئلے کا حل دکھائی نہیں دے رہا۔ واہ، وہ تمسکر اڑاتے ہوئے بولا۔ تو ظالم نے بے بسی سے کہا، اسے چھوڑ کے جانا میرے بس میں نہیں۔ وہ سامنے ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کا حشر کر دوں، مگر اسے چھوڑ کے جانے کا سوچتی ہوں تو جان نکلنے لگتی ہے۔ تبھی تو نیو یارک جانے کی محض دھمکی ہی دے رہی ہو۔ اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی؟ وہ پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے اسے، وہ قدر پرسوچ انداز سے بولی۔ شمال مجھے اپنی پہلی شادی کے متعلق بتا تو چکا ہی تھا، یہ تو بس پلویشے کو دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ حویلی میں رہتی تھی، میں اسے نہ دیکھتی، بس غصہ اس بات کا ہے کہ وہ اسے یہاں کیوں لے آیا۔ ناول کو مزید جھٹکا لگا۔ اس نے تمہارے اعتماد کو توڑا ہے سالے۔ وہ سب اپنی جگہ، مگر اب دل کو سینے سے نکال کے پھینک تو نہیں سکتی نا۔ اگر تو مجھے شمال خان پر اعتماد نہیں تھا تو مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خامخواہ اپنی اور اس کی زندگی کو امتحان بنانے سے کیا فائدہ؟ بس یہ پلویشے غائب ہو جائے ہماری زندگی سے۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولی۔ نوفل حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے تو تمہاری کوئی بھی منطق سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ظالم مسکرا دی۔ دانت مت دکھاؤ، کبھی اس کی شکایتیں کرتی ہو، اس کی دھوکے بازی کے رونے روتی ہو، اور کچھ انتہائی کام کرنے کا حوصلہ ہے نہیں تم میں۔ وہ چڑھ کر بولا، تم جانتی ہو کہ شمال کے لیے میں کس انتہا تک جا سکتی ہوں، اور یہ انتہا ہی مجھے اس کے متعلق کچھ غلط کرنے سے روکتی ہے۔ میرا ایک غلط فیصلہ مجھے میری محبت سے سدا کے لیے دور کر دے گا۔ میں کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتی ہوں، وہ قطعیت سے بولی۔ تو نوفل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ذہنی خرابی پر یقین ہو۔ محبت؟ وہ اب بھی تمہیں اپنی محبت لگتا ہے؟ یہ تو غم گشتہ کہانی ہو چکی ہے ظالم آفریدی، وہ کہنے لگا۔ تو ظالم نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ ظالم شمال خان، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو۔ اس کا لہجہ زمانے بھر سے خفا تھا۔ مجھے خود کچھ نہیں سمجھ آ رہا، کیا کروں کیا نہ کروں، وہ بے بسی سے بولی۔ پھر کچھ سوچ کر شکی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن تم اتنے تلخ اور رنجیدہ کس کھاتے ہو رہے ہو؟ کہیں صبا سے کوئی انبن تو نہیں ہو گئی؟ اس کے انداز پر اشش کر اٹھا، مگر بظاہر انجان بن کے پوچھنے لگا، میں کہاں سے تمہیں تلخ اور رنجیدہ لگ رہا ہوں؟ وہ سنجیدگی سے بولی، تم نے آج سے پہلے کبھی مجھے مشورہ نہیں دیا کہ شمال کو چھوڑ دوں، ہمیشہ اسے سمجھانے کی ہی رائے دی ہے، پھر آج یہ ذہنی پیرگندگی کیوں؟ آریہ پار والا انداز تمہارا تو نہیں ہوتا تھا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، تم نہ مانو تو الگ بات ہے، ورنہ میں تمہیں اتنا تو جانتی ہی ہوں، ظالم نے یقین بھرے انداز میں کہا تھا۔ مگر نوفل نے اس بات پر مزید بحث سے گریز کرتے ہوئے کہا، میں صرف تمہاری پریشانی دیکھ رہا ہوں، روز روز کے رونے سے ایک بار کا رو لینا بہتر ہے ظالم۔ شٹ اپ نوفل، وہ ناراضگی سے بولی، یہ کم از کم دوستانہ مشورے تو نہیں ہیں۔ شاباش، وہ سر ہلاتے ہوئے طنزیہ بولا، تو تم مجھ سے تسلی مانگنے اور میٹھی میٹھی مشورے سننے بیٹھی ہو؟ آئی ایم سوری، میں نالائق ہوں اس معاملے میں۔ اب تو مجھے ضرور صبا کو فون کرنا پڑے گا، تمہارا موڈ اتنا خطرناک تو کبھی نہیں ہوتا تھا، ظالم قطعیت سے کہنے لگی۔
وہ مائکے گئی ہوئی ہے، ویسے بھی تمہیں ان سے کوئی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں، نوفل نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تھا۔ اوکے، ویسے مانو نہ مانو، ڈپریس تو تم ہو، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی تو نوفل نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا، تو اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تو فی الحال میں اس کے فرقان لالا سے نپٹوں گی، جن کی چھوڑی ہوئی بلا میرے سر پہ آن پڑی ہے، اور یہ بھی کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ شمار خان کی غیرت نے کیسے گوارا کر لیا کہ ان کی موجودہ بیوی کا سابقہ منگیتر اس کے گھر میں آ کر رہنے لگے؟ حیرت ہے نا؟ اس کے پرسوچ انداز پر نوفل بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تائی جان کا موڈ موعد کی سمجھ سے بلاتر تھا، وہ اسے کبھی اتنی سنجیدہ بلکہ اکھڑی گفتگو نہیں کرتی تھی۔ مریم کا فون آیا تھا، وہ باقاعدہ نگین کے لیے پیغام لے کے جانا چاہتی ہے۔ ضرور، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، تمانیت سے بولا تو انہوں نے پوچھا، اور تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے کیا سوچنا ہے ماں، مریم پپو نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، وہ سمجھے بغیر بولا تو انہوں نے وضاحت کی، میں ویرا کی بات کر رہی ہوں۔ اب کی بار وہ چوکا، ویرا کا یہاں کیا ذکر؟ اب تو اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، وہ اپنے گھر کب تک شفٹ ہو رہی ہے؟ انہوں نے سیدھے سبھاؤ انداز میں پوچھا۔ تب معید کو اندازہ ہوا کہ ان کا موڈ اچھا نہیں ہے، عام حالات میں وہ کسی کے متعلق ایسی گفتگو نہیں کرتی تھی۔ وہ سنبھل کے بیٹھا، دھیان سیدھا زحا کی طرف گیا۔ یقیناً اس نے کوئی خوراک ڈالا تھا۔ جی بس جلد ہی، وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ جوان لڑکیوں کا یوں کسی کے گھر پر رہنا اچھا نہیں لگتا، اس کے ماں باپ کو سمجھاؤ، اب تو معاملہ سلجھ چکا ہے، آ کے اسے لے جائیں۔ انہوں نے اسی سنجیدگی سے کہا تو زحا کے لیے دانت پیس کر رہ گیا، مگر بظاہر آرام سے بولا، میں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایکچولی معاملہ ویرا کے ہاتھ میں ہے نا، وہ مسکٹ سے اگلے ماہ تک آ رہے ہیں۔ فراز سے پسند کی شادی کرنے کی وجہ سے وہ ویرا سے ناراض ہے، مگر اس کی امی اب بیٹی سے ملنے کو بے چین ہے۔ امید تو یہی ہے کہ اس کے والد بھی اس کے لیے کچھ اچھا ہی فیصلہ کریں گے۔ ہاں، ابھی فیصلہ ہو ہی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میں عماد کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ انہوں نے ایک دم سے کہا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی کیا ہے بڑی مامی؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کوئی جلد بازی نہیں ہے، اور ویسے بھی صرف رخصت ہو کے اسے ادھر ہی تو آنا ہے۔ کون سا ادھر یا ادھر کا کوئی فرق باقی ہے، صرف کمروں کا فرق ہے، انہوں نے آرام سے کہا تو اس نے گہری سانس بھری، پھر کسن مسکرایا۔ یہ تو آپ مجھ سے پوچھے بغیر ہی طے کر سکتی تھی، آپ کو پورا اختیار حاصل ہے۔ پوچھ نہیں رہی، صرف بتا رہی ہوں۔ انہوں نے بھی مسکرا کر ماں والا انداز اپنایا تو بات بدل گیا۔ عماد کی سنائے، اس کے پرپوزل کے لیے سبھی راضی ہیں، بشمول نگین کے۔ نگین کا تو پتہ نہیں، البتہ صالحہ آپا نے مجھے تسلی دی تھی کہ اس سے بات کر لیں گی۔ ایسے مت کریں، پہلے فون کر کے ان سے پوچھیں، اگر سب سیٹ ہے تب وہاں جائیں۔ وہ اتنی سنجیدگی سے کہا تو وہ بولی، ہاں تو ان سے پوچھ کے ہی جائیں گے، یوں ہی تھوڑی۔ اوکے، وہ مطمئن ہوا، پھر شرارت سے پوچھنے لگا، میری طرف سے تو مطمئن ہے نا؟ وہ بھی ہنس دی، بہت سمجھدار ہو، لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، چاہے ان کے ماں باپ کا گھر ہو یا ان کے شوہر کا۔ ویرا کو سمجھاؤ، اگر صورتحال بنے تو والدین سے صلح صفائی کر لیں۔ جی ضرور۔ وہ مؤدب تھا، مگر یہ ادب و لحاظ محض انہی تک محدود تھا۔ زحا کے پاس تو دندناتے ہوئے پہنچا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں زحا میر؟ قسم کھا لی ہے تم نے، نہ خود چین سے رہنے کی اور نہ مجھے چین سے رہنے دینے کی؟ غصے سے کہا تو آرام سے بولی، یہ تو فطری بات ہے، اگر میں چین سے نہیں تو آپ کو بھی چین سے نہیں ہونا چاہیے۔ زحا، مجھے بدلحاظی پر مجبور مت کرو، دانت پیستے ہوئے بولا۔ ویرا کے متعلق تم نے گھر میں جو آگ لگائی ہے اس کی آنچ بھی ویرا تک نہ پہنچے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ مجھے دھمکیاں دینے سے کیا حاصل، جا کے گھر کے بڑوں سے بات کرے۔ وہ بے بسی سے بولی، وہ تو میں ضرور کروں گا، بلکہ تم سے انہی کے سامنے فیصلہ کراؤں گا۔ وہ نے سلگتے لہجے میں کہا، اور یہی زحا کمزور پڑتی تھی، کیا کہتی، کیسے شکست کا اعتراف کرتی، وہ بھی معید حسن سے۔ کس طرح وہ اس کا تمسخر اڑاتا۔ اگر تمہیں عمر کاظمی کا انتظار ہے تو میں بھی کہیں اور انوالوڈ ہوں۔ میری زندگی میں صرف وہ لڑکی رہتی ہے جو مجھے چاہتی ہے، مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ دھمکا رہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد زحا سوچتی رہی، اور اگر میں کہوں معید حسن مجھے عمر کاظمی کے نہیں تمہارے پلٹ آنے کا انتظار ہے تو تب تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ میرے ہاؤس سے تائی جان اور چچی جان کے علاوہ صرف مریم پھپھو ہی عماد کے سلسلے میں آئی تھی۔ آج اتوار کی چھٹی کی وجہ سے نوفل بھی گھر پر ہی تھا۔ انہیں دیکھ کر بلکہ ان کے آمد کے مقصد کا تعین کر کے وہ شدید ٹینشن کا شکار ہونے لگا۔ اس معاملے کو سرے سے ہی ختم کرنا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں کی آمد اور صالحہ بیگم کے اطمینان سے اسے لگ رہا تھا کہ یہ بیل بندھے چڑھنے والی ہے۔ نگین سپاٹ چہرے کے ساتھ چائے سرو کر کے جانے لگی،
تو تائی جان نے اسے زبردستی پاس بٹھا لیا۔ وہ غائب دماغی کیفیت میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مریم پھپھو کے اشارے پر تائی جان نے ہی بات شروع کی تو نگین بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ نگین میری بیٹی بنی رہے۔ ہر ممکن لگنے والی بات ممکن نہیں ہوتی آنٹی۔ عماد کا خیال کر کے نوفل کا تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ بے سنجیدگی سے بولا۔ اسی وقت نگین کا دھیان بھی اسی طرف گیا تو بے اختیار نوفل کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر چھائی نفرت اور شک کی تحریر صرف وہی پڑھ سکتی تھی۔ ناممکن کو کوشش ہی آسان اور پھر ممکن بناتی ہے بیٹا، مریم پھپھو نے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جبکہ صالحہ بیگم نے قدرے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے اس پرپوزل پر اعتراض ہے آنٹی، ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اسی سرد مہر انداز میں بولا۔ نگین کا ذہن تیزی سے دوڑا۔ مگر مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ نوفل کے سر پر ہزاروں دھماکے ہوئے۔ یہ نگین بولی تھی۔ سپاٹ اور بے تاثر لہجے میں یہ جملہ اسی کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ وہ بڑے مگن انداز میں تائی جان کے کپڑوں پر استری پھیر رہی تھی۔ فون ہے تمہارا، انتہائی ضروری۔ محیط بہت دنوں بعد اس سے مخاطب ہوا تو لب و لہجے میں تلخی اور ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کے انداز پر غور کرتی ٹیلی فون اسٹینڈ تک آئی۔ ہیلو، اس نے ہولڈ پر رکھا، ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو زوہا، زوہا یہ تم ہو نا؟ بہت دور سے آتی بےتاب سی آواز نے زوہا کا لہو سرد کر دیا۔ عمر قاسمی؟ اسے اپنے سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس پر معید حسن کی سلگتی نگاہوں نے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اس نے کبھی پڑھا تھا آسمان پر دھوکہ اپنی ہی طرف آتا ہے، مگر کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ عمل اس کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ گنگ سا وہ نگین کو دیکھ رہا تھا جو اب بھی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی کے لیے رضامندی دی ہو۔ سب کے دل کھل اٹھے۔ تائی جان نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی چوم کر دعائیں دی تھیں۔ وہ آہستگی سے اپنا آپ چھڑاتی وہاں سے نکل گئی۔ نوفل ایک وحشت کا شکار تھا۔ سائیں سائیں کرتے ذہن میں گونجتی عمر قاسمی کی آواز اسے سماعتوں کا دھوکہ لگ رہی تھی۔ مجھے یہاں بہت اچھی جاب مل گئی تھی زوہا، میں اپنے تمام مسائل آسانی سے حل کر سکتا ہوں، بلکہ ہم دونوں مل کے، مجھے لگا کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر بے وقوفی کی ہے تو میں فوراً انہی راستوں پر لوٹ آیا ہوں۔ I really miss you زوہا۔ وہ آواز سے ہی بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ زوہا کے جسم پر لرز طاری ہونے لگا۔ کچھ تو کہو زوہا، کچھ تو کہو، لڑو جھگڑو۔ اس کی خاموشی کو اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ وہ اتنے آگے بڑھ کر اسپیکر آن کیا اور ساکت کھڑی زوہا کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کریڈل پر ڈال دیا۔ پرسوں رات 2:30 بجے کی فلائٹ سے میں پاکستان آ رہا ہوں زوہا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری منزل اتنی آسان ہوگی۔ مجھے پتا ہے تم بہت خفا ہو، تبھی بات نہیں کر رہی۔ یقین ہے کہ تمہاری یہ ناراضگی مجھے سامنے پا کر دور ہو جائے گی۔ میں آ رہا ہوں زوہا، تمہارے لیے۔ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہیں صوفے پر ٹھہر گئی تھی۔ معید حسن نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور تمسخرانہ انداز میں بولا، لو تمہاری منزل تو بہت نزدیک آ گئی ہے۔ وہ تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ اب یقیناً تم کوئی بھی فیصلہ مجھ سے کرانے کے بجائے خود کرنا زیادہ پسند کرو گی۔ معید کا لب و لہجہ تلخی لیے ہوئے تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی جواب تھا اور نہ ہی اس حقیقت سے کوئی جائے فرار۔ معید کی باتیں تیروں کی طرح اس کے دل میں کھپ رہی تھیں اور وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اوکے جی، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ نوفل کے ساتھ اچھا ہوا، وہ اپنی غلط فہمی کے چکر میں اپنی بہن کو بھی ایسے پریشان کر رہا ہے۔ اچھا کیا نگین نے، خیر اس کی ہی پریشانی کی وجہ سے کیا، مطلب نوفل کی وجہ سے ہی کیا، بٹ اس کے لیے تو اچھا ہے نا۔ اور عماد اس کے لیے مجھے لگتا ہے پرفیکٹ رہے گا۔ اور عمر قاسمی واپس آ گیا، مجھے لگتا ہے وہی جیلس ہوگا جیسے زوہا ہوتی تھی۔ چلیے دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور زالے کا وہ پرویشی والا سین کافی اچھا تھا، ہے نا۔ اور چلے دیکھیں گے اب آگے کیا ہوگا، اور آپ کو اب تک کیسا لگ رہا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہی ہمیں سنتے رہیے، اور اب ہم سے کل ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔